الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ومن نصدق من الله قيلا ومن نصدق من الله حديثا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر ديارهم وخرق بنيانهم وزلزل أقدامهم وفرق جمعهم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وعقلا كاملا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من القانتين. اللهم اجعلنا من القانتين. اللهم اجعلنا من الصائمين. اللهم اجعلنا من الصائمين. اللهم اجعلنا من الناصحين. اللهم اجعلنا من الناصحين. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من المفلحين. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المحسب والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من عذاب الفكر والفقر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم يا مالك الملك. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
ان اللہ فالق الحب والنوى ان اللہ فالق الحب والنوى ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة بادشاہ در ممارا در گزار ما گناہ گاریم تو آمرزق تو نکوکاری و معبد کردہیم ظلم بے اندازہ بے حد کردہیم نداریم غیرستو فریاد رستو ایاسیاں را خطا بخشو بس مولا تیرے سوا تو ہمارا مولا بھی کوئی نہیں تیرے سوا تو ہمارا الہ و معبود ہی کوئی نہیں تیرے سوا تو علا کل شیء قدیر بھی کوئی نہیں تیرے سوا تو ان اللہ سمیع بصیر ہی کوئی نہیں مولا تیرے سوا یرزق من یشاء بغیر حساب بھی کوئی نہیں الہ العالمین تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا ہی کوئی نہیں تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہی کوئی نہیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم مولا ہماری دعاؤں کو سن لے یا اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے باقی ہر کوئی دور ہے تو سب سے زیادہ نزدیک ہے اذا سألك عبادي عني فإني قريب ونحن اقرب الیہ من حبل الورید تو شہرک سے بھی زیادہ نزدیک تو ہمارے ہر حال سے واقف ہے تو ہماری ہر حالت سے واقف ہے یا اللہ تو ہمارے ہر عمل سے واقف ہے یا اللہ تو ہمارے ہر قول سے واقف ہے تو ہمارے ہر فعل سے واقف ہے تو ہماری ہر عبادت سے واقف ہے یا اللہ تو ہمارے ہر گناہ سے واقف ہے یا اللہ تو ہماری ہر غلطی سے واقف ہے یا اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو تو جانتا ہے تیرے سوا کوئی جاننے والا ہی کوئی نہیں مولا اپنی رحمت کا قلم پھیر یا اللہ اپنی مغفرت کا قلم پھیر یا اللہ تو اپنی رحمت کا قلم پھیر یا اللہ یہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں آج ایسا کر دے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آ جائے مولا ان کو ایسا کر دے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آ جائے مولا اپنے محبوب کی ساری امت کو ایسا کر دے جیسے ماؤں کے پیٹوں سے نکل کے آ جائے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر تو ہی غفور الرحیم ہے تو ہی رحیم و کریم ہے تو ہی رب العالمین ہے
تو ہی مالک یوم الدین ہے مولا، تو ہی مالک یوم الدین ہے۔ ہم نہ تیرے سوا کسی کی بندگی کرتے ہیں، نہ تیرے سوا کسی سے مدد مانگتے، تو ہی ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے والا ہے مولا۔ مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر، یا اللہ تو ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر، ہمارے بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف کر، اللہ اپنے محبوب کی ساری امت کے گناہوں کو معاف کر۔ یا اللہ یہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں سارے گناہگار اپنے آپ کو سمجھ کے تیرے دربار پہ آئے ہیں مولا، تجھے غفور الرحیم سمجھتے ہیں، ہم خطا کار ہیں، بدکار ہیں، گنہگار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خواہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے محبوب کا چہرہ دیکھتے ہوئے، کملی والے کی زلفوں کو دیکھتے ہوئے، یا اللہ کملی والے کے نام کو دیکھتے ہوئے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ یا اللہ مچھلی کے پیٹ میں پڑنے والے یونس کی دعا کو تو سننے والا تھا، کنویں میں گرنے والے یوسف کی دعا کو سننے والا تو تھا، طور پہ موسیٰ کی دعاؤں کو سننے والا تو تھا، بدر میں محمد مصطفیٰ کی دعاؤں کو سننے والا تو تھا، اللہ ابراہیم کی آگ میں دعاؤں کو سننے والا تو تھا، اللہ اسماعیل کی چھری کے نیچے دعاؤں کو سننے والا تو تھا، یا اللہ ایوب کی بیماری کی حالت میں دعاؤں کو سننے والا تو تھا، اللہ یعقوب کی یوسف کی جدائی کے وقت میں دعاؤں کو سننے والا تو تھا۔ الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو سن لے، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو سن لے۔ اگر مچھلی کے پیٹ والے کی دعا تو سن سکتا ہے، ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں مولا، تو ہماری دعاؤں کو سن لے اللہ، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو سن لے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، نوازا ہے کہ زبان سے تیرا شکر ادا کریں، ساری زندگی میں سجدے میں پڑے رہیں تو بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو نے ایمان دے کر ہمیں کملی والے کی رسی میں پرو دیا ہے، یا اللہ ہمیں ایمان کی قدر کی توفیق دے، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کر دے، یا اللہ ہمیں موت بھی اسی ایمان پہ دے، یا اللہ ہم اپنے ایمان کو قبر میں بھی ساتھ لے جائیں، یا اللہ ہمارے ایمان کو ہمارا قبر میں ساتھی بنا، یا اللہ جب قبر میں پوچھنے والے آئیں من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، یا اللہ اس حساب و کتاب کو آسان کر دینا، یا اللہ جواب کی توفیق دے دینا، یا اللہ ہم تجھے ہی رب مانتے ہیں، یا اللہ ہمارا رب تو ہی ہے، یا اللہ قبر کے اندر بولنے کی توفیق دے دینا، یا اللہ ہم تو تیرے نبی کو مانتے ہیں، یا اللہ تیرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں، تیرے محبوب سے عشق کرتے ہیں، تیرے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تیرے محبوب کے نام لیوا ہیں، یا اللہ قبر کے حساب کو آسان کر، یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس گئے گزرے دور میں، گئے گزرے ملک میں، یا اللہ گئے گزرے وقت میں، یا اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی ساری اولادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ میری اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ میرے عدنان و عثمان و نعمان و علی کی حفاظت فرما، یا اللہ میری لخت جگر میری نور نظر میری بیٹی کی حفاظت فرما، الہ العالمین اس کے گھر کو آباد و شاد فرما، یا اللہ جتنے میرے ساتھی میرے دوست تیرے بندے بیٹھے ہیں اللہ ان تمام کی اولادوں کو شر سے بچا لے، یا اللہ ان کی اولادوں کو نافرمانی سے بچا لے، یا اللہ ان کی اولادوں کو نافرمانی سے بچا لے، یا اللہ ان کی اولادوں کو قرآن کا علم دے دے، یا اللہ ان کی اولادوں کو قرآن کا علم دے دے، یا اللہ میرے علی کو قرآن پر عمل کی توفیق دے دے، یا اللہ اس کو عالم باعمل بنا دے، یا اللہ اس کو عالم باعمل بنا دے، یا اللہ قیامت کے دن میری بخشش کا اس کو سامان بنا دے، یا اللہ میرے ماں باپ کی بخشش کا اس کو سامان بنا دے، یا اللہ اپنی ماں کی بخشش کا اس کو سامان بنا دے، یا اللہ میری اہلیہ مرحومہ کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے، یا اللہ میرے ماں باپ کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے، یا اللہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں ان میں سے جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے، یا اللہ ان کو علیہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ ان پسماندان کو صبر جمیل نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے، یا اللہ بیماریاں دینے والا بھی تو ہے، شفا دینے والا بھی تو ہے، مولا تو جانتا ہے میں بھی کتنے عرصے سے بیمار ہوں،
اللہ شفا دے دے، یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ دے دے، یا اللہ جب تک زندہ رہوں اپنے دین کا کام لے لے، یا اللہ جب میری موت کا وقت آئے تیرے دین کا کام میں لگا ہوں اللہ اس وقت موت دے دینا، یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے، یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے، جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں اللہ ان کو شفا دے دے، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں اللہ ان کو شفا دے دے، یا اللہ جی جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں ان میں سے جو بیمار ہوں، ان کے ماں باپ بیمار ہوں، بچے بیمار ہوں، دوست احباب بیمار ہوں، پڑوسی بیمار ہوں، یا اللہ سب کو شفا دے دے، یا اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کر، یا اللہ تو ہماری عزتوں کی حفاظت کر، یا اللہ ہماری عزتوں پہ اپنی ستاری کے پردے ڈال دے، یا اللہ ہمارے گناہوں پہ اپنی رحمت کی چادر ڈال دے، میرے مولا تو ستار ہے، یا اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا دے، یا اللہ ہمارے عیبوں اور گناہوں کو چھپا دے، میرے مولا ہماری عزتوں کی حفاظت کر لے، یا اللہ تو عزتوں کا خالق ہے، تو عزتوں کا مالک ہے، یا اللہ تو عزتوں کا سمندر ہے، یا اللہ تو عزتوں کا پیدا کرنے والا ہے، تو نے عزت کو اپنے لیے بنایا، تو نے عزت کو اپنے رسول کے لیے بنایا، یا اللہ تو نے عزت کو ایمان والوں کے لیے بنایا، یا اللہ یہ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کو ہر جگہ ہر عزت نصیب فرما، ہر ذلت سے، ہر رسوائی سے، ہر عیب سے، ہر گناہ سے ہر مسلمان کی حفاظت کر، یا اللہ زنا کاری سے، شراب خوری سے ان کو بچا لے، یا اللہ ان کو جھوٹ سے بچا لے، یا اللہ ان کو چغلی سے بچا لے، اللہ ان کو غیبت اور بہتان سے بچا لے، یا اللہ ان کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچا لے، اللہ اپنے رسول کی نافرمانی سے بچا لے، اللہ شرک سے بچا لے، اللہ بدعات سے بچا لے، اللہ نفاق سے بچا لے، اللہ حسد سے بچا لے، یا اللہ بغض سے بچا لے، آنے والی ہر بلا سے بچا لے، ہر مصیبت سے بچا لے، ہر بیماری سے بچا لے، یا اللہ ہر نفاق سے ہمیں بچا لے، ہر نظر بد سے بچا لے، ہر جادو سے بچا لے، یا اللہ ہر نظر بد سے بچا لے، ہر جادو سے بچا لے، میرے مولا یہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں ان کی ہر شر ہر شریر سے حفاظت کر لے، یا اللہ ہر بلا سے، ہر آندھی سے، ہر طوفان کی ان کی حفاظت کر لے، میرے مولا ان کے گھروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی گھر والیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان میں جو بے اولاد بیٹھے ہوں ان کو اولاد دے دے، یا اللہ جو اولاد نرینہ سے محروم ہوں ان کو اولاد نرینہ دے دے، یا اللہ میرے علی اور نعمان کو اولاد نرینہ دے دے، یا اللہ میری وہ بیٹیاں جنہوں نے آج دعا کے لیے لکھ کے بھیجا ہے، یا اللہ وہ اولاد سے محروم ہیں، میرے مولا ان کو اولاد دے، اولاد کے خزانے تیرے پاس ہیں، یا اللہ اولاد کے خزانے تیرے پاس ہیں، کسی پیر فقیر کے پاس نہیں، یا اللہ کسی نبی علی ولی کے پاس نہیں، یا اللہ کسی قبر درخت کسی جانور کے پاس نہیں، میرے مولا کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس نہیں، یا اللہ اولاد کے خزانے تیرے پاس ہیں، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو صالح بنا، یا اللہ کتنے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ تمام کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا، یا اللہ تمام کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا، یا اللہ تمام کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا، الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ، یا اللہ تیرے پاک نبی پر کروڑوں درود و سلام، یا اللہ تیرے پاک نبی پر کروڑوں درود و سلام، ہم اپنی زبان سے زندگی بھر تیرے پاک نبی کی خدمات کا، محنت کا، امت کے ساتھ محبت اور پیار کا میرے مولا بدلہ نہیں دے سکتے، یا اللہ تو اپنی طرف سے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ پاک کے اندر یا اللہ ہمارا درود و سلام پہنچا کر بدلہ دے، الہ العالمین اپنے محبوب کی قیامت کے دن شفاعت نصیب کر دے، اپنے محبوب کے جھنڈے کے تلے قیامت کے دن جگہ دے، یا اللہ جب تیری رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، یا اللہ اپنے پاک نبی کے جھنڈے کے تلے ہم سب کو جگہ دے، یا اللہ یہ میرے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں دعا کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں، میرے مولا ان کی حاضری کو قبول کر، یا اللہ ان کی حاضری کو قبول کر، یا اللہ تیرے دربار میں نا امیدی گناہ ہے، یہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں، یا اللہ ان کی امیدوں کو پورا کر، یا اللہ ہماری جھولیاں خالی ہیں، اپنی رحمت سے ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ ہماری جھولیاں خالی، یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے۔
یا اللہ ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، یا اللہ اپنی رحمت سے بھر دے، یا رحیم و کریم، تجھ سے بڑا رحیم و کریم کوئی نہیں، یا اللہ تو اپنا رحم و کرم فرما دے، یا اللہ تو اپنا رحم و کرم فرما دے، یا اللہ تو اپنا رحم و کرم فرما دے، یا اللہ ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو، یا اللہ یہ رات ہم سب کو نصیب کرنا، یا اللہ یہ رات ہم سب کو نصیب کرنا، یا اللہ یہ رات ہر مسلمان کو نصیب کرنا۔ میں نے پڑھا ہے حدیث میں اللہ کتنے لوگوں کی تو اس رات بھی بخشش نہیں کرتا، جو کینے سے بھرے ہوئے ہوں، ماں باپ کے نافرمان ہوں، ہمیشہ کی شرابی ہوں، یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، یا اللہ دوسرے مسلمان کے لیے ہمارے دلوں کو صاف کر دے، یا اللہ یا اللہ ماں باپ کا تابع دار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، یا اللہ کتنے دوست بیٹھے ہیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، یا اللہ آج کی رات تیرے پاک نبی کا فرمان ہے ان کی بخشش ہی نہیں ہوتی، یا اللہ ان کو ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق دے، یا اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنے محبوب کی سچی اطاعت نصیب فرما، اپنے محبوب کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، یا اللہ صحابہ کرام کی سچی محبت دے، امہات المومنین کی سچی محبت دے، اہل بیت کی سچی محبت دے، اولیاء علماء کی سچی محبت دے، یا اللہ سچی اولیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، یا اللہ علماء کے ساتھ محبت کی توفیق دے، یا اللہ تبلیغی جماعتوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، یا اللہ دین والوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، یا اللہ دینی مدرسوں کو آباد و شاد فرما، علماء کو شاد اور آباد فرما، یا اللہ علماء کو لمبی زندگیاں نصیب فرما، الہ العالمین دینی جماعتوں کو ترقیاں نصیب فرما، یا اللہ میری ختم نبوت کو ترقیاں دے، یا اللہ ساری دنیا میں مرزیت کے تعاقب میں ختم نبوت سفر کر رہی ہے، یا اللہ یہ تیرے پاک نبی کا تیری طرف سے دیا ہوا اعزاز ہے، عزت کی پگڑی ہے، گلے میں ڈالا ہوا میڈل ہے، جو تو نے اپنے پاک نبی کے گلے میں خاتم النبیین کا ڈالا، یا اللہ ختم نبوت کی حفاظت کی توفیق دے، یا اللہ ختم نبوت کے ساتھ ہر مسلمان کو جڑنے کی توفیق دے، یا اللہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے بلکہ ایمان کی بنیاد ہے، یا اللہ اس بنیاد کے ساتھ ہمیں جڑنے کی توفیق دے، یا اللہ ختم نبوت کے مدرسوں کو ترقیاں دے، یا اللہ ختم نبوت کے مدرسوں کو ترقیاں نصیب فرما، یا اللہ جو علماء ختم نبوت کا کام کرتے ہیں اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں دے، یا اللہ میرے یہاں کے ساتھی جو ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کے اندر خیر و برکات نازل فرما، یا اللہ ان کے گھروں کے اندر خیر و برکات نازل فرما، یا اللہ جو رزق حلال سے ختم نبوت کے مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں، جماعت کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق حلال میں برکتیں دے، یا اللہ ان کے رزق حلال میں برکتیں دے، یا اللہ ان کے بچوں کو جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، یا اللہ ان کی بچیوں کا مستقبل اچھا بنا، یا اللہ ان کے بچوں کا مستقبل اچھا بنا، یا اللہ ان کی گھر والیوں کو صحت و تندرستی دے، یا اللہ ان کے والدین کو صحت و تندرستیاں نصیب فرما، یا اللہ ان کے والدین کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ ان کے جو موتا ہوں ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، الہ العالمین اس پورے ماہ مبارک میں جتنے دوستوں نے افطار میں حصہ لیا میرے ساتھی بیٹھے ہیں، میرے مولا تو غیبانہ ان سب کو جانتا ہے، جنہوں نے افطار کے لیے اپنے دکانوں سے سامان دیا، فنڈ دیا، جنہوں نے خدمت کی پورا مہینہ، یا اللہ ان کی خدمات کو منظور و مقبول فرما، یا اللہ ان کی خدمات کو منظور و مقبول فرما، یا اللہ ان کے رزق حلال میں برکتیں دے، یا اللہ جن بچوں نے افطار میں خدمت کی اللہ ان بچوں کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ ان کو دین کا قرآن کا علم نصیب فرما، یا اللہ جو میرے دوست اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے اعتکاف کو منظور و مقبول فرما، یا اللہ ان کے اعتکاف کو منظور و مقبول فرما، یا اللہ جہاں جہاں نماز تراویح میں تیرا قرآن پڑھا گیا یا اللہ ان کو منظور و مقبول فرما، ہمارے ختم نبوت کے مدرسوں میں ختم نبوت کے طالب علموں نے جہاں جہاں تیرے قرآن پاک کی نماز تراویح میں تلاوت کی اللہ قبول فرما۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ، الہ العالمین خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ اچانک کی موت، پردیس کی موت، حادثاتی موت سے بچا کر ایمان کی موت نصیب فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ، یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، چلتے پھرتے اللہ موت تک کسی کا محتاج نہیں کر،
یا اللہ موت تک ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، یا اللہ چلتے پھرتے تیرے ہاں پہنچ جائیں میرے مولا، ایسی موت دے جو ایمان کی موت ہو، یا اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ ایمان کی موت نصیب فرما، یا اللہ مکہ مدینے کی موت نصیب فرما، یا اللہ مکہ مدینے کی موت نصیب فرما، الہ العالمین خاتمہ ایمان کے، یا اللہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ کل قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر دے، یا اللہ قرآن پاک کی رمضان المبارک کی ہم سب کو شفاعت نصیب کر دے، یا اللہ ہمارے ان مدرسوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے ان مدرسوں کو قبول فرما، یا اللہ جتنے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، کینیڈا سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، پرتگال سے، یا اللہ بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے ٹیلی فون کیے، لیٹر بھیجے، فیکسیں بھیجی، اللہ سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ بنگلہ دیش کی حفاظت فرما، ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ برما میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ یمن میں، مصر میں، عراق میں، شام میں، لیبیا میں، صومال میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں تمام کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ جو طاقتیں مسلمانوں کو لڑانے میں لگی ہوئی ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ان کے مقدر میں تیرے ہاں ہدایت نہیں لکھی اللہ تو ان کے ساتھ اپنی طاقت کا معاملہ فرما، الہ العالمین مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما، ہانگ کانگ میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک بن، یا اللہ میرے بنگلہ دیش کے ساتھی یہاں کافی بیٹھے ہیں، وہ ہمیشہ ختم نبوت کا تعاون کرتے ہیں اپنے رزق حلال سے، میرے مولا میرے ان دوستوں کے رزق میں برکت دے، یا اللہ ان کے ملک کے اندر خیر و برکات نازل فرما، یا اللہ یہ ہانگ کانگ ہمارا ملک ہے، وطن ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر آفت ہر بلا سے اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ ملک ہمارے بچوں کو تعلیم دیتا ہے، ہمارے دوستوں کو ویلفیئر دیتا ہے، ہسپتال دیتا ہے، علاج دیتا ہے، امن اور سکون سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، یا اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ سکون کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما، یا اللہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر یہاں رزق حلال کمانے آئے ہیں، یا اللہ ان کو رزق حلال نصیب فرما، رزق حلال کے لیے محنت کی توفیق دے، یا اللہ تو نے محنت میں عظمت رکھی ہے، یا اللہ ان کو عظمت نصیب فرما، ہڈ حرامی سے ان کو بچا لے، یا اللہ ہڈ حرامی سے، حرام کھانے سے ان کو بچا لے، یا اللہ ان کو محنت کی توفیق دے، محنت کرنے والا تجھے بھی محبوب ہے، تیرے محبوب کو بھی محبوب ہے، یا اللہ ان کو محنت کی توفیق دے، رزق حلال کما کر ماں باپ کو بیوی بچوں کو رزق حلال کھلانے کی توفیق دے، یا اللہ رزق حلال کمانا کھانا کھلانا عبادت ہے، یا اللہ رزق حلال کے لیے عبادت سمجھ کر ان کو محنت کی توفیق دے، یا اللہ پھر اس رزق حلال سے جو تیرا حق ہے ان کو ادا کرنے کی توفیق دے، یا اللہ اس رزق حلال سے جو تیرا حق ہے ان کو ادا کرنے کی توفیق دے، یا اللہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں ان تمام کو حج بیت اللہ نصیب کر، یا اللہ ان کو مدینہ رسول کی زیارت نصیب کر، یا اللہ ان کے گھروں کے اندر خیر و برکات نازل فرما، یا اللہ ہر آفت ہر بلا سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر پریشانی سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ بہت ساری بیٹیوں بہنوں ماؤں نے گھروں سے فون کر کے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار کرنا، یا اللہ جو ان کے خامد ان پہ سختیاں کرتے ہیں، کتنے کے خامد ہیں جو دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، زنا کاری میں مصروف ہیں، یا اللہ ان کو حلال کی بیویوں کی طرف توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ان کے گھروں کو آباد اور شاد فرما، یا اللہ ان کے گھروں کو آباد اور شاد فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو صالح اور نیک بنا، یا اللہ ختم نبوت کے مدرسوں میں جتنے بچیاں بچے پڑھتے ہیں تمام کو قرآن کا علم دے، استاد جتنے پڑھاتے ہیں تمام کی محنت کو قبول فرما، استانیاں جتنی پڑھاتی ہیں یا اللہ تمام کی محنت کو قبول فرما، یا اللہ جو ساتھی مالی طور پر تعاون کرتے ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرما، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ جو کچھ تجھ سے مانگا گیا نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
ختم قرآن کے موقع پر تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ پڑھنے میں ہم سے کہیں کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما۔ سننے والوں سے کہیں غلطی چوک ہو گئی ہو، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما۔ یا اللہ یا اللہ حافظہ نصیب فرما، یا اللہ حافظہ نصیب فرما، علم نصیب فرما، علم پہ عمل نصیب فرما، یا اللہ تقوی نصیب فرما، لحن داودی نصیب فرما، یا اللہ خطابت کے جوہر نصیب فرما، الہ العالمین پھر اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو کہیں پہلے خود ہمیں عمل کی توفیق دے، پھر سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ تجھ سے مانگا دینے والا تو ہے، یا اللہ تو ہم سب کو عطا فرما دے، یا اللہ تو ہم سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ آج ہم سارے سچے دل سے تیرے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کی زندگی ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ یا اللہ یہ ماہ مبارک جتنا گزر گیا قبول فرما، جتنا باقی ہے ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جاتی بہار کے دن ہیں، یا اللہ یہ بہاریں ہمیں نصیب فرما۔ وہ مسلمان میرے بھائی جو ابھی تک اس مہینے کی رحمتوں سے محروم ہیں، یا اللہ ان کو بھی اس مہینے کی رحمتوں کا حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہیں کر، یا اللہ نہ جانے آئندہ رمضان ہم میں سے کوئی ہوگا کوئی نہیں ہوگا، الہ العالمین تو اس ماہ مبارک کو ہماری طرف سے قبول کر لے۔ یا اللہ یہ تیرا مہمان ہماری زندگی میں آیا تھا، ہمارے گھروں میں آیا تھا، ہمارے دفتروں میں آیا تھا، ہم سے عزت نہ ہو سکی، اس کا اکرام نہ ہو سکا، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ جو اس کا حق تھا وہ ہم سے نہ پورا ہو سکا، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ باقی جتنے دن ہیں اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مزدور کو ہمیشہ مزدوری آخر میں ملتی ہے۔ یا اللہ ہم سارے تیرے در کے مزدور ہیں، تیرے در کے فقیر اور محتاج ہیں، یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمت کی مزدوری نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کا ہم سب کو حصہ اور حق نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کا حصہ دے۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس مہینے میں اللہ سے جنت مانگو، یا اللہ تو ہم سب کو مرنے کے بعد بغیر حساب و کتاب کی جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگو، تیرے محبوب نے فرمایا ہے یا اللہ ہمیں جہنم سے پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں جہنم سے پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ فردن جتنے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔